آداب کا لحاظ رکھا جائے، کسی سے بدمزگی نہ ہو. بعض چیزیں گروپ لیڈر سے بھی غلط ہو جاتی ہیں انتظامی حوالے سے، بعض چیزیں اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، تو وہاں بھی انسان صبر کرے. صرف یہ نہیں ہوتا جی میرا حق تھا میرے ساتھ یوں کیوں کر دیا، یہ باتیں کرنے کے بعد میں بھی وقت ہے، بعد میں بھی جو ہے نا اس سے گفتگو کی جا سکتی ہے. اب احرام میں جب آپ آ گئے ہیں تو اب آپ کا سفر عبادت شروع ہو چکا ہے. تلبیہ پڑھیں، تلبیہ پڑھیں، اب تو اللہ کا ذکر ویسے بھی سفر عبادت ہے لیکن اب تو اور اس کے تقاضے شروع ہو چکے ہیں. تو یہ جو وظائف وغیرہ ان کو پڑھا جائے. پھر جو ہے وہ عرفات جانا ہے، جیسے ہی جبل رحمت نظر آئے. اچھا، یہاں ایک میرے ذہن میں سوال آ رہا تھا، جیسے مینا شریف کی گفتگو ہماری چل رہی ہے، خیموں کے جسے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک ایک خیمے میں 40 افراد بھی ہوتے ہیں. ایسی بھی صورتیں دیکھی گئی ہیں کہ مرد و عورت کا بھی اختلاط ہوتا ہے، بعض ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں. تو اب ظاہر احرام باندھ لیا، حج کا قصد کیا، تو ایسے موقع پہ کیا آپ ارشاد فرمائیں گے احتیاطیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گروپ لیڈر ہے نا، اور اگر کوئی سرکاری اس میں تو گروپ لیڈر کوئی بھی ہو سکتا ہے. 25 افراد سے گروپ بنتا ہے، ان میں سے ایک گروپ لیڈر بنا، نہ وہ عالم نہ فاضل نہ کچھ اور، نہ وہ پہلے حج پہ گیا نہ کچھ اور، نہ اس کو توجہ، نہ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے. تو بعض قافلے والے تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ چادریں وغیرہ ساتھ لے جائیں. اور چادریں وغیرہ لے جانے میں یہ ہوگا کہ اگر ایسا موقع آ گیا، پہلے تو یعنی خیمہ ایک یہ نہیں کہ چھوٹا سا خیمہ ہے، بہت سارے خیموں پر مل کر بلاکس ہوتے ہیں. صحیح. اور ایک بلاک ایک معلم کے پاس ہوتا ہے، اس کا ایک دفتر بھی ہوتا ہے وہاں پہ. اس کو کہا جائے کہ بھئی ہماری مستورات ہیں، پارٹیشن کا انتظام کرو. تو وہ جہاں اس کا دفتر ہوتا ہے، خیموں میں اس کا ایک دفتر بھی ہوتا ہے. اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وہاں عام طور پر کھانا وغیرہ گرم کرنے کی جگہ بھی ہوتی ہے، اس کے مکتب کے پاس ہے، وضو خانے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس کے، یہ بھی ہوتی ہیں. تو اس معلم کے دفتر میں جا کے تقاضا کیا جائے، پور اسرار ہماری مستورات کے درمیان پردہ حائل کیا جائے، اور ان کا 5 منٹ کا کام ہوتا ہے، آ کے کر دیتے ہیں. نہ بھی ہو بالفرض تو ایکسٹرا چادریں وغیرہ ہوں تو اس سے جو ہے یہ چیزیں کی جائیں. پھر مینا کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ جب مکہ المکرمہ سے مینا جائیں گے تو حتی الامکان کم سے کم سامان لے کر جائیں. صحیح. آپ کے ساتھ کتاب، احرام کی 2 چادریں پلس 1 چادر اور لے لیں. سردی کا موسم ہو تو اوڑھنے کے لیے لے لیں. اور چٹائی، فولڈنگ چٹائی اگر لے جا سکتے ہیں، یعنی فولڈنگ چٹائی صرف یہ جگہ کام آتی ہے مزدلفہ میں. تو ایسی چٹائی نہ لیں جو فولڈ ہو کے لمبی بن جاتی ہے. اب وہ لمبی والی جو چٹائی ہے اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے. اب راستے ایسے ہیں کہ کندھے چل رہے ہوتے ہیں، جگہ نہیں ہوتی چلنے کی، تو اس کو کہاں رکھیں، کیسے اٹھائیں، کیا کریں. ایسی چٹائیاں مل جاتی ہیں جو بالکل جو ہے نا وہ روٹی کے رومال کی طرح لپٹ کر اتنی ہو جاتی ہیں. صحیح. اصل میں بیگ کے حوالے سے جیسے آپ ارشاد فرما رہے ہیں سامان، یہ دیکھا تجربہ بھی ہوا کہ جب ہم مزدلفہ سے مینا میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں اور اگر ہمارے پاس سامان ہوتا ہے تو وہاں پر جو انتظامیہ ہوتی ہے تو وہ بیگ چھین کر جو ہے وہ ایک طرف پھینک رہی ہوتی ہے. اب آپ اگر بیگ میں آپ کا قیمتی سامان ہے، زیادہ سامان ہے، تو وہ سامان بعض اوقات ضائع بھی ہو جاتا ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ جیسے مینا تک تو یہ ہے کہ کچھ سامان چھوڑ جائیں، مینا میں چلے 1-2 چیزیں اضافی لے گئے تو خیمے میں رکھ جائیں. لیکن یہ ذہن بنا کر رکھ کے جائیں گے کہ یہاں سے چوری بھی ہو سکتی ہے. صحیح. تو پچھلی دفعہ ہمارے قافلے والے جب گئے اور واپس آئے تو ان کے بیگ میں بلیڈ لگے ہوئے تھے. کئی افراد کے ساتھ ایسا ہوا. تو اس لیے زیادہ سامان لے کر نہ جائیں. پھر جب آپ نے مینا سے عرفات جانا ہے تو وہاں جو شولڈر بیگ ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے. صحیح. اور اس میں تو اضافی چیزیں ہونی ہی نہیں چاہیے. ہاں صرف اتنا ہو 1-2 فروٹ کے چیزیں رکھ لیں. فروٹ. صحیح. مکہ سے جب چلیں تو جیسے موسمی ہے، ناشپتی ہو گئی، موسمی ہو گئی. خاص طور پر بعض اوقات رش میں، گرمی میں حلق سوکھ جاتا ہے. صحیح. پانی نہیں دستیاب ہوتا، انسان کو متلی کیفیت آ جاتی ہے. تو یہ فروٹ جو ہیں وہ ذرا سی طبیعت بحال کر دیتے ہیں، کھا لے تو طبیعت فریش ہو جاتی ہے. تو جو اور عام جوسز وغیرہ جو مل رہے ہوتے ہیں اس سے اجتناب کیا جائے. اگر کسی کو اپنی صحت اچھی رکھنی ہے سفر کے اندر تو نہ وہ کولڈ ڈرنک پیے نہ کوئی جوس پیے. یہ نسخہ ہے. یعنی کھانے پینے کی احتیاط. یعنی اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ کولڈ ڈرنک مفت میں مل رہے ہوتے ہیں، جوس مفت میں مل رہے ہوتے ہیں.
مینا سے عرفات تک تو کنٹینر کے کنٹینر کھڑے ہوتے ہیں. اب وہ پی تو لیتے ہیں وہ ٹھنڈا، پھر کھٹا، اور پھر طبیعت کو موافق نہ آنا، گلا خراب ہوا، گلا خراب ہوتے ہی بخار ہو جاتا ہے. اب ان تمام مشقتوں کے معاملات میں پھر عبادت کے جو معاملات ہیں وہ مشکل ہو جاتے ہیں. تو عرفات میں جب داخل ہوئے، کسی طرح بھی داخل ہوئے، پیدل آئے یا بسوں سے آئے، تو جب جبل رحمت پہ نظر پڑے تو پھر یہ آداب بیان کیے گئے، ذکر و اذکار اور تلبیہ میں کثرت کر دے، اور وہاں پر پھر یہ کہ دعا بھی کرے. پھر یہ ہے کہ جو جس کا جہاں خیمہ موجود ہو وہ اپنے خیمے میں چلا جائے. پھر وقوف کے کچھ ضروری احکام بھی ہیں، کچھ کالے ہیں تو ہم پہلے ہم لے لیتے ہیں، کئی جمع ہو چکی ہیں، اس کے بعد پھر ہم شروع کرتے ہیں. کالے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ایک آدمی لاہور سے جاتا ہے، محمد سلیم میرا نام ہے، میں لاہور سے بول رہا ہوں، تو وہ کسی کا حج بدل ادا کرنا چاہتا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اشفاق اتاری، زمزم نگر، حیدرآباد سے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ عورت کے پورے ایام حج حیض کی حالت میں گزرے، یہاں تک کہ 12ویں تاریخ تک بھی فارغ نہ ہوئی، وہ طواف زیارہ کب کرے گی؟ اور اگر وہ 12ویں کے بعد کرے گی تو کیا اس پر دم ہوگا اور کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی اسلامی بہن پاکستان سے حج کے لیے جاتی ہے اور وہ مخصوص ایام میں ہے، مکہ شریف پہنچ کر وہ عمرہ تو پاک ہونے تک نہیں کرے گی، لیکن 2-3 دن کے بعد اگر وہ مدینہ چلی گئی تو پھر کیا وہ مدینہ سے واپسی پر عمرہ کرے گی؟ اگر نہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیونکہ مدینہ جانے کا شیڈول پہلے سے طے ہوتا ہے. جزاک اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ پہلے میں وبرکاتہ. اسی کال کا جواب دے دیتا ہوں. جی. طواف کے لیے طہارت حکمیہ کا ہونا ضروری ہے، یعنی بندہ بے غسل کی حالت میں نہ ہو، حیض و نفاس میں نہ ہو. حیض و نفاس کی حالت میں مسجد الحرام میں جانا جائز نہیں ہے. تو یہ اسلامی بہنیں انتظار کریں گی یہاں تک کہ ایام نہر بھی اگر گزر جاتے ہیں تو وہ بھی گزر جائیں. ٹھیک. اس کے بعد یہ طواف کریں گی، اور طواف چونکہ اپنے وقت پر نہیں ہوا، جو وقت تھا تو اس کی بنیاد پر انہیں دم دینا ہوگا. دم دینا پڑے. جی ٹھیک ہے. جو دوسرا ان کا سوال تھا، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسلامی بہنیں جب جا رہی ہیں مکہ المکرمہ تو میقات سے گزر کر جانا ہے. صحیح. تو میقات سے گزرنے کے لیے حالت احرام میں ہونا ضروری ہے. صحیح. تو احرام کی حالت میں ہونا ان کا ضروری ہوگا. ٹھیک ہے. پھر اگر ان کو 2 دن بعد مدینہ منورہ جانا ہے اور وہ نہیں ہے، پاک بھی نہیں ہے، تو اب اگر یہ اسی حالت میں چلی جاتی ہے احرام کی حالت میں تو ہے یہ صحیح. احرام کی پابندیاں جو ہے برقرار رہیں گی. پھر وہاں سے واپس آ جاتی ہیں تو یہ وہی عمرہ ادا کرے گی جس کا اس نے احرام باندھا. ٹھیک ہے. اور یہ بھی میں مسئلہ عرض کرتا چلوں کہ احرام کی حالت میں کوئی ہے اور وہ ایک اور احرام کی نیت کر لے تو یہ دوسرا احرام شروع ہو جاتا ہے. اللہ. تو اس کے پھر اور احکام شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر یہ اسی حالت میں مدینہ منورہ چلی گئی تو واپسی پر الگ سے کوئی احرام کی نیت نہ کرے، سابقہ احرام کی حالت باقی ہے، واپس آ کر پاک ہو کر عمرہ ادا کرے. ٹھیک. امید ہے کہ ہمارے اشفاق بھائی کو ان کے سوال کے جوابات مل گئے ہیں. محمد سلیم صاحب لاہور سے تھے، حج بدل کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا. حج بدل کیا ہے؟ حج بدل کی پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 قسمیں ہیں. ایک حج بدل وہ ہے کہ جو فرض ہے، یعنی فرض کی حیثیت سے کیا جاتا ہے، اور ایک حج بدل وہ ہے جو نفل کی حیثیت سے کیا جاتا ہے. کوئی جانے سے معذور ہو گیا، یعنی کوئی اسلامی بہن ہے، محرم نہیں پاتی، بڑھاپا آ گیا ہے، اب کوئی آثار نہیں ہے، کسی کو حج بدل کے لیے بھیجتی ہے، یا کوئی شخص جو ہے وہ بیمار ہے، یا حج فرض ہو چکا تھا نہیں کیا، پھر عذر آ گیا، اب آثار نہیں ہے اس عذر کے دور ہونے کے، کسی اور کو بھیجتا ہے. یا بعض اوقات جو ہے وہ
مرتے وقت کوئی وصیت کر گیا وصیت کر دی اس نے کہ مجھ پر حج فرض تھا اور میری طرف سے کیا جائے، تو یہ ہے فرض حج بدل ادا کرنے کی صورت۔ ٹھیک، فرض حج بدل کرنے والے پر جو جن احکام کو فالو کرنا ضروری ہے ان میں کافی تفصیل ہے۔ مثلا اس کا اس میقات سے جانا ضروری ہے جس میقات سے وہ جاتا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ مکہ المکرمہ میں کسی کو کہہ دیتا ہے کہ تم حج ادا کر لو، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ صحیح، بلکہ جیسے وہ پاکستان رہتا تھا تو اب یہ پاکستان سے کسی کو بھیجے گا۔ صحیح، تو پھر یہ ہے کہ اخراجات حج کروانے والے کے ہوں گے، جو حج بدل کے لیے بھیج رہا ہے وہ اخراجات دے کر بھیجے گا، اور جو کر رہا ہے حج بدل اس کو پھر ان اخراجات کے حوالے سے یہ سیکھنا ضروری ہے کہ میں کس کس جگہ ان کے اخراجات لگا سکتا ہوں اور کہاں کہاں نہیں لگا سکتا۔ صحیح، پھر سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ عمرے میں اور حج میں ان کی نیت کرے گا۔ صحیح، تلبیہ جب کہے گا لبیک ان فلاں کہے گا کہ میں تلبیہ کہتا ہوں فلاں کی طرف سے، عمرے میں ان کی طرف سے کہے گا، حج میں ان کی طرف سے کہے گا، تو یوں جو ہے اس کی اور بھی صورتیں ہیں۔ دوسری صورت ہے وہ حج بدل جو نفل کی حیثیت سے کیا جاتا ہے، یعنی کسی کے والدین کا انتقال ہو گیا، اس کے والدین پر بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ والدین نے حج کر لیا ہوتا ہے، حج کر کے وہ دنیا سے جاتے ہیں، پھر بھی اولاد صاحب وسعت ہوتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ہم جو ہے وہ خود ایک اپنا حج کریں، پہلے وہ بھی حج فرض ادا کر چکی ہوتی ہے، دوبارہ سے جاری ہوتی ہے، تو وہ یہ نیت کر لیتے ہیں کہ یہ والد کی طرف سے کر لیں گے، ثواب کی نیت سے وہ، تو یہ ہے نفلی حج۔ ٹھیک، یا کسی کے والدین نے حج واقعی نہیں کیا تھا اور نہ ان پر فرض تھا نہ وصیت کی صورتیں جو بھی ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اصالہ ثواب کے لیے ہم حج کر لیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہے نفلی حج کی صورتیں۔ صحیح، تو اس کے کوئی بھی احکام نہیں ہے، صحیح، مطلب ایکسٹرا کوئی بھی احکام نہیں ہے، اور اس میں زیادہ بہتر اسی کو لکھا ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ اپنی طرف سے حج کرے، اپنی طرف سے تلبیہ کہے، عمرے کی بھی حج کی بھی، اور پھر اس کا ثواب جو ہے جسے یہ پہنچانا چاہتا ہے، جس کی طرف سے حج کرنا چاہ رہا تھا، اسے اس کا ثواب ایصال کر دے۔ ٹھیک، تو یہ ہے حج بدل کے معاملات۔ امید ہے کہ ہمارے سائل کو تفصیلی جواب مل گیا ہوگا، مزید کالز دے دیجیے، کافی جمع ہو گئی۔ جی جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ناصر اختاری ہند مدنی کابینات سے حج اور عمرہ کے ذمہ دار بول رہا ہوں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی اسلامی بھائی گورنمنٹ کی طرف سے، گورنمنٹ کا ملازم ہو اور گورنمنٹ کی طرف سے ان کو حج کے والنٹر میں بھیجا گیا ہو تو کیا وہ اپنے بچوں کے ماموں کی حج ادا کر سکتے ہیں؟ جواب عطا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میرا نام محمد زبیر اتاری ہے، میں زمزم نگر حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مینا کے اندر جب وقوف ہوتا ہے یا مینا کے وقت مینا کے اندر جب ہم رکتے ہیں تو مینا سے عرفات جاتے ہیں، عرفات سے مزدلفہ اور مزدلفہ سے پھر جمرات کی طرف رمی کے لیے جایا جاتا ہے۔ تو ایسے میں کچھ حدیث سے کرتے ہیں کہ جمرات پر رمی کرنے کے بعد 10 ذو الحجہ کو واپس اپنے عزیزیہ میں اپنے ہوٹل پر آ جاتے ہیں، اور ہوٹل پر آنے کے بعد وہاں پر جب ان کی قربانی ہو جاتی ہے تو وہیں ہوٹل میں اپنا حلق کراتے ہیں اور وہیں 3 4 5 گھنٹے آرام کرتے ہیں، آرام کرنے کے بعد طواف زیارت کے لیے چلے جاتے ہیں، اور طواف زیارت سے دوبارہ اپنے خیمے پر دوبارہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کا خیمہ ہوتا ہے وہ کافی دور ہوتا ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ان دنوں کے اندر ہماری حاجی جو ہے وہ ایک رمی کرنے کے بعد اپنی ہوٹل پر آ کر آرام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یا مینا مزدلفہ کے ان ایام کے اندر حاجی کو یہ جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے؟ برائے کرم اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، ناصر بھائی الہند سے ان کا جو سوال تھا
جسے پاکستان سے جاتے ہیں لوگ خدام الحجاج کے نام پہ جاتے ہیں کہ وہاں جا کے مطلب گورنمنٹ کو رضاکاروں کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں جا کے وہ حاجیوں کی رہنمائی کریں گے، انہیں راستے بتائیں گے، انہیں لے کے جائیں گے عمرے کے لیے. تو اس طرح جانے والے چونکہ وہ قافلے کے ساتھ ساتھی ہوں گے، یہاں سے بھی احرام کی حالت میں جاتے ہیں، اپنا اگر حج ادا کریں فرض کی نیت سے یا مطلق حج کی نیت سے، ان کا فرض حج ادا ہو جائے گا. صحیح. اب کسی نے حج کیا ہی نہ ہو اور وہ یہ چاہے کہ میں آ گیا ہوں، میں فلاں کی طرف سے کر لوں، تو میرے خیال سے کچھ بات جچتے نہیں ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو خود اپنی طرف سے کرو. صحیح. یہ زیادہ بہتر ہے. مطلب اپنی طرف سے کرنے میں جو عبادت میں ذوق آئے گا وہ بھی زیادہ آئے گا. تو کوئی وجہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ کیوں یہ اپنے ماموں بچوں کے ماموں کی طرف سے کرنا چاہ رہے ہیں. اگر انہوں نے پہلے حج نہیں کیا تو انہیں مشورہ یہ ہے کہ اپنا یہ حج ادا کر لیں، اور ویسے بھی ان کو موقع ملا ہے، اور بلکہ میرے ذہن میں تو آ رہی اس طرح کی چیزیں لیکن اب کنفرم نہیں ہے اس پر حج فرض ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو وہاں پہنچ چکا ہے اور وہاں جا کے جو ہے وہ استطاعت ہے، سب چیزیں ہیں، تو ممکن ہے حج فرض ہونے کے بھی مسائل ہوں، تو اپنا حج ہی ادا کریں. ٹھیک. دوسرے ہمارے زبیر بھائی انہوں نے سوال یہ کیا حیدرآباد سے، زمزم نگر سے، کہ اب مینا کے اندر تھے، عرفات سارے معاملات انہوں نے اپنے حج کے کر لیے، عزیزیہ چلے گا جو قریب میں ایک مقام ہے. ویسے زیادہ تر حیدرآباد اور کراچی کے لوگ ہی کرتے ہیں. انہوں نے نمائندگی حیدرآباد کی نہیں کی، کراچی والوں کی بھی کی ہے. ٹھیک. تو وہاں ہوٹل پہ حلق کروایا اور اس کے بعد پھر پہلے تو مسئلہ سمجھنا ضروری ہے کہ مینا میں قیام سنت موقدہ ہے. ٹھیک. جس نے رات گزار لی مینا میں اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے مینا کے قیام کو ترک کیا ہے. ٹھیک. یہ نہیں کہا جائے گا. اب کوئی جو ہے وہ گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے چلا گیا مینا سے باہر تو تارک قیام نہیں کہلائے گا. صحیح. لیکن چونکہ یہ پورا سفر ہے، ایک مخصوص طریقہ کار پر مشتمل ہے، اور جس میں اصل جو روح ہے وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت اور اتباع. ٹھیک. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مینا سے نہیں نکلے، صحیح. مینا میں ہی آپ کا قیام رہا. تو مطلب کہ طواف زیارت کے لیے گئے ہیں تو واپس تشریف لے آئے، تو اسی اتباع پر عمل کیا جائے، اسی میں زیادہ بہتری ہے. اب بات آ جاتی ہے گناہ کی کہ یہاں گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اس پر میں نے عرض کیا کہ اس کی پھر تفصیل ہے. صحیح. رات جو مینا میں گزار لیتا ہے اور دن میں اگر چلا گیا کچھ دیر تو گناہ گار تو نہیں ہوگا. ٹھیک. سنت موقدہ کا تائب نہیں ہوگا. صحیح. یہ اچھا، مینا میں ایک چیز یہ بھی دیکھی تھی کہ 13ویں جو شب آتی ہے، کیونکہ مینا کا ہم نے تذکرہ بھی کیا تھا، بات نکل گئی، تو 13ویں شب کے حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ 13 کی جو رمی ہے وہ واجب نہیں ہے ٹھیک. عمومی حالات میں. ہاں جب صبح ہو جاتی ہے وہاں تو واجب ہو جائے گی، صحیح. اور رات ہو جائے تو پھر بہتر ہے کہ رمی کر کے جائے. لیکن پاکستانی تقریباً 12 کو پہنچ جاتے ہیں مکہ المکرمہ، صحیح. یعنی 12ویں کی رمی کرنے کے بعد پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. چلیں آگے. چلیں آگے چلیں. عرفات پہلے تو وقوف کے میں کچھ مکروہات عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک. یعنی وقوف ہے کیا، پہلے یہ عرض کر دوں. جس طرح ایک اعتکاف ہے نا، جی. مسجد میں اعتکاف کرنا، اس کا کیا فلسفہ ہے کہ مسجد میں دھرنا ڈال کر بیٹھ جانا اور دنیا سے کٹ کر مسجد میں ڈیرا ڈال کر عبادت کرنا، یہ اعتکاف کہلاتا ہے. صحیح. اعتکاف تو 10 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے. تو کچھ اس سے ملتا جلتا فلسفہ عرفات کے وقوف میں ہے. یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے سے غروب تک اس حصے کو وقوف قرار دیا گیا ہے. یعنی وہاں دھرنا ڈال کر بیٹھ جانا، ڈیرا ڈال کر بیٹھ جانا، اور اس کا ایک خاص مقصد ہے. مقصد کیا ہے؟ آج کا دن بالخصوص گریہ زاری کا دن ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا دن ہے. تو بندہ جو ہے وہ عبادت بھی کرے، تلاوت قرآن مجید ہے،
یہ بھی کرے، اور خاص طور پر وقوف نام ہے دعا مانگنے کا، گریہ کرنے کا، گڑ گڑانے کا. تو پہلے تو اس وقوف کے وقت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنی ہے. جیسے مثال کے طور پر اپنی حاجات سے فارغ ہونا ہے، کھانا وغیرہ کھا لینا ہے، کہ جب وقوف کا وقت شروع ہو تو اس کے بعد کوئی بھی کام میں نہ، شروع ہونے سے پہلے وہ اپنے آپ کو فارغ کر لے، سارے کام فارغ کر لے. اور اسی بنیاد پر یعنی عرفات کے میدان میں ظہر اور عصر کو ملانے کا حکم دیا گیا. ٹھیک. اگرچہ اس کی شرائط ہیں، فی الوقت شرائط نہیں پائی جاتی. صحیح. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ شاید 10% لوگ بھی نہیں ہوں گے. صحیح. عرفات میں جو جمع ہوتے ہیں، صحیح. 10% لوگ بھی نہیں ہوں گے جو مسجد نمیرہ کے ساتھ زور پڑھتے ہوں. ٹھیک. 90% اپنی زور پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہر خیمے میں الگ نماز ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کی شرائط ہیں. فی الوقت جو صورتحال ہے اس میں ظہر کے وقت میں پڑھنی ہے عرفات میں، ٹھیک ہے. عصر کے وقت میں پڑھنی ہے. شرائط پائے جائیں ملانے کی تو ایک الگ بات ہے، اور فی الوقت ایسی صورت نہیں پائی جاتی. تو ظہر کے وقت میں پڑھنی ہے، عصر کے وقت میں پڑھنی ہے. لیکن وقوف کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ عصر کو مقدم کیا گیا کہ عصر ظہر میں پڑھ لو، ٹھیک. دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھ لو تاکہ بعد میں پورا وقت وقوف کے لیے دستیاب ہو. اتنا اہم وقت. تو اب یہ ہے کہ جو انسانی فطرت کے تقاضے ہیں، جس سے ہو سکتا ہے پورا وقت ہی گریہ زاری مصروف رہے، ورنہ پہلے یہ ہے کہ ظہر سے جو عصر کا وقت ہے اس میں عبادات میں مصروف رہیں، اذکار ہیں، دعائیں ہیں، تلاوت قرآن مجید ہے. اور پھر عصر پڑھتے ہی وقوف کے لیے مناسب جو چیز بیان ہوئی یہ کہ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر، اور سر پر کچھ بھی نہ ہو، خیمے کا سایہ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو. مطلب کیفیت دیکھیں نا کہ ننگے سر ہیں، بغیر سیدھا لباس ہے، ٹھیک ہے نا، مخصوص چپلیں پہنی ہوئی ہیں، اور آج کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کر اور بھی جو ہے نا ہاتھوں کو اٹھا کے اور بھی اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم مانگنے آئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دن جو ہے وہ مباحات فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے کہ یہ بندے جو ہیں، روایتوں میں اس طرح کا مفہوم آیا، یہ بندے ہیں کہ جو میرے لیے آئے ہیں، میرے لیے انہوں نے جو ہے وہ حلال چیزوں کو ترک کیا ہے. یعنی احرام کی حالت میں آنے کے بعد بہت ساری جو ہے وہ حلال چیزیں ترک کی جاتی ہیں. میرے لیے سفر کیا ہے، پرا گندہ بال ہیں، مشقتوں کا سامنا کر کے بندے وہاں پہنچتے ہیں. تو پھر جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں عرفات کی، بندہ اس کا مستحق ہوتا ہے. تو پھر عصر سے لے کر مغرب تک یہ مطلب کہ جاری رہے. اگر کوئی قافلے میں ایسا فرد ہے جو مطلب کہ دعا اچھی کرا سکتا ہے تو اسے آگے کیا جائے، اس کے ساتھ جو ہے وہ دعائیں کی جائیں، کیونکہ بسا اوقات انفرادی طور پر دعا مانگ نہیں سکتا آدمی. صحیح. اچھا، میں یہاں اس موقع پہ یہ عرض کروں گا کہ پورے سفر حج میں عمرے سے شروع کریں آپ. طواف میں دعائیں، طواف کے بعد جو ہے وہ ملتزم پر آنا ہے، اس میں دعائیں ہیں. نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد دعا ہے. پھر بالخصوص جو ہے وہ صفا صحیح کرنی ہے تو صفا پر آنا ہے. 25 صورتیں پڑھی جائیں، اتنی دیر دعا کرنا ہر چکر میں، صفا پر پھر مروہ پر، یہ مستحب لکھا گیا ہے. تو پھر جو ہے وہ مزید عمرے کر رہا ہے، پھر ان میں دعائیں ہیں. تو وہاں جا کے بندہ سوچتا ہے میں دعا مانگوں کیا. اور یہ بھی رب کا فضل ہے. صحیح. کہ وہاں پہنچ کر اسے اپنے رب تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار ہو جاتا ہے کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے. صحیح. لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگوں کیا، یہ بھی ایک ٹیکنیکل نقطہ ہے. صحیح. یعنی بہت ہی اہم نقطہ ہے. صحیح. ایک حدیث میں آیا کہ جنت میں بھی لوگ علماء کے محتاج ہوں گے. ابھی کس چیز میں محتاج ہوں گے؟ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا انہیں دیدار نصیب ہوگا تو لوگ یہ پوچھیں گے کہ بھئی ہم کیا چیز جا کے مانگیں،
کس چیز کا سوال کریں؟ سے یہ ہوگا کہ مانگو اپنے رب سے جو مانگنا کس چیز سے مانگیں؟ کیا تو پھر وہ آپس میں مشاورت کریں گے کہ علماء سے جا کے پوچھتے ہیں ہمیں کیا مانگنا چاہیے. تو اس سفر کو آپ یہ تصور کر کے جائیں کہ آپ کو بہت ساری کیا سینکڑوں چیزیں ایسی جو نہیں پتہ. صحیح ہے. تو دعائیں کیا مانگنی ہیں؟ یعنی بہت ساری دعائیں تو لکھ دی گئی ہیں. صحیح. طواف کی دعائیں عام طور پر طواف عمرے اور حج کی کتابوں میں موجود ہوتی ہیں. عرفات میں کیا مانگنا ہے؟ صحیح. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا بھی ایک ہنر ہے، ایک کمال ہے. ٹھیک. اور یہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا. یعنی جو جتنا نیک ہوگا اس کو اتنا زیادہ مانگنا آتا ہوگا. صحیح. یہاں یہ معاملہ ہے. اور اس میں رفیق الحرمین میں دعا ہے، اس دعا کو پڑھتے رہیں، جب بھی موقع ملے پڑھتے رہیں. اس سے یہ احساس پیدا ہوگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگنا ہے، یہ بھی مانگنا ہے، یہ بھی مانگنا ہے. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ بے اولاد وہ اولاد ہی مانگے گا، بے روزگار ہے وہ روزگار ہی مانگے گا. اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا عرفان مانگا جائے، اس کی معرفت مانگی جائے، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی خیرات مانگی جائے، نجات مانگی جائے، جو ہے وہ برکت مانگی جائے. ہزارہا چیزیں ہیں مانگنے کی. تو یہ ایک وقوف کا ایک فلسفہ ہے. اب میں کچھ مکروہات عرض کرتا ہوں. جیسے وقوف چھوڑ دینا یہ بھی مکروہ ہے، اگرچہ کہ اس نے عرفات نہیں چھوڑا، وقوف چھوڑ دیا، یعنی وقوف نہیں کر رہا، وہ بیٹھا ہوا باتوں میں مصروف ہے. صحیح. اور جو وقوف بتایا گیا کہ اس چیز کا نام وقوف ہے وہ اس نے چھوڑ دیا. تو وقوف مطلب کہ 9 ذی الحجہ کو جو وقت بیان ہوا اور جو واجب وقت بیان ہوا، جیسے ظہر کے وقت سے مغرب تک یہ پہنچ چکا، تو پہنچ گیا، وقوف تو ہو گیا، لیکن اب جو وہاں جا کر کرنے کا کام ہے وہ نہیں کیا، وہ نہ کرنا یہ مکروہ ہے. اس وقت سے یعنی جو وقت ہے اس میں کھانا پینا یہ مکروہ لکھا گیا. پھر توجہ الی اللہ کے سوا کسی اور کام میں مشغول ہونا یہ مکروہ. اگر روزہ رکھ لے آدمی ایسے آپ نہیں، روزہ نہ رکھنا افضل ہے. ٹھیک. عرفہ کے مطلب عرفہ کے دن روزہ نہ رکھنا افضل ہے. ٹھیک. دنیاوی بات چیت کرنا مکروہ. غروب پر یقین ہو جانے کے بعد روانگی میں تاخیر کرنا یہ بھی مکروہ لکھا گیا. اب اس میں بعض مکروہ تنزیہ ہیں، بعض تحریمی ہوں گے. تو یہ خیر ایک بیان کیا گیا. پھر مغرب یا عشاء عرفات میں پڑھنا یہ کسی حال میں جائز نہیں ہے. صحیح. مزدلفہ میں پڑھنا واجب ہے، ہم پہلے سنائے ہیں. موقف میں چھتری لگانے یا کسی طرح کا سایہ چاہنے سے حتی المقدور بچنا چاہیے. صحیح. یہ بھی بیان کیا گیا. پھر بعض سنتیں ہیں وقوف کے حوالے سے، جیسے غسل کرنا سنت موقدہ لکھا گیا ہے. پھر یہ کہ شرائط پائے جائیں تو دونوں نمازوں کو ملا کے پڑھنا، شرائط پائے جائیں تو. فی الوقت ایسی صورتحال نہیں ہے. بے روزہ ہونا یہ سنت ہے. پورے وقوف میں با وضو رہنا یہ سنت ہے. نمازوں کے فوراً بعد وقوف کرنا، یعنی تاخیر نہ ہو، بالکل اس مرحلے میں انسان آ جائے، یہ سنت ہیں. پھر یہ بھی لکھا کہ بعض جاہل یہ کرتے ہیں کہ پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں، خاص طور پر جو جبل رحمت ہے وہاں سے رومال ہلا رہے ہوتے ہیں. تو کہا کہ آج ان کے عیبوں کو بھی نہ دیکھیں. صحیح. کیونکہ وہاں نہیں علم منکر تو ممکن بھی نہیں ہے. دیکھیں گے، سمجھائیں گے، کریں گے، تو آج وہاں ان کے عیبوں کو بھی نہ دیکھیں. اپنی فکر ہو، بس آج اپنی فکر ہو. اتنی یکسوئی کا مرحلہ ہے یہ. پھر اس کے بہت سارے آداب، دعائیں، طور طریقے بیان کیے گئے. اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ رفیق الحرمین بھی ہیں. جو مشکل چیزیں تھیں وہ ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. یہ قدر آسان چیزیں ہیں. 2-3 کالز اگر جی رفیق الحرمین میں بھی ہیں. اور پھر اس کے آداب ہیں. ٹھیک. تو ان کا بہار شریف کے چھٹے حصے میں بھی ان کا مطالعہ کریں. بالخصوص جو دعائیں ہیں نا اس موقع پر، چونکہ ان میں سے بہت ساری دعائیں وہ ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ادا ہوئی ہیں. اب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جو چیز اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ کتنی جو ہے وہ عظیم چیز. تو ان دعاؤں کو پڑھیں، ان کا ترجمہ بھی پڑھیں. مطلب ترجمہ بھی دیا جاتا ہے عام طور پر کتابوں میں، تو ان کو بھی پڑھیں، ان کا ترجمہ بھی پڑھیں. بلکہ جو فارغ وقت ملے، جیسے چلے گئے اور عمرے کر لی اور حج پہ جانے کا وقت ہے، تو ان دعاؤں کو پڑھتے رہیں، ان کے ترجموں پہ غور کرتے رہیں. عین وقت پر جب وقوف کا وقت ہے آپ اس وقت دعا اور ترجمہ پڑھیں گے تو پھر وہ لطف نہیں آئے گا.
پہلے سے اس کی تیاری کر لیں. جس طرح ابھی اس وقت حرم میں جو لوگ موجود ہیں عاشقان رسول مدنی چینل میں سلسلہ بھی دیکھ رہے ہیں تو کافی دن وہ فارغ ہو چکے ہیں عمرے وغیرہ سے. اب وہ حج کے ایام کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب 8 تاریخ آئے گی اور ہم احرام باندھیں گے. تو درمیان میں جو 20-25 دن ملتے ہیں ان کو تو یہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ ان دعاؤں کو پڑھ لیں, یاد کر لیں دوبارہ. غنیمت ہے یہ دن کے لیے, غنیمت ہے, بہت کچھ کر سکتے ہیں. کال لے لیتے ہیں. کال میں شبال بات کر رہا ہوں سعودی عربیہ سے. پروگرام آ رہا ہے حج کے مطابق. مجھے یہ چیز معلوم کرنی تھی کہ حج آنے کے وقت جو حج کی ہم احرام باندھیں گے اس ٹائم میں نیت کیا کرنی ہوگی, ہمارے کیا پڑھنا ہوگا, جو 2 رکعت نفل ہیں وہ کس طرح پڑھنے ہوں گے, اس میں کیا ہمیں نیت کرنی ہوگی, اس چیز کے بارے میں مجھے معلومات کرنی ہے. جی دوسری کال. میرا نام ہے قمر امین, مسقط عمان سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ نفلی طواف میں جو طواف جب خلاص ہوگا اس میں سعی کرے گا, صفا مروا کا جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ جی عرب شریف سے تھے کہ احرام باندھ لیا تو نفل کی ادائیگی کس طرح سے ہو؟ احرام حج کی نیت کا شاید سوال تھا. جی پہلا جو سوال ہے حج کی نیت کیسے کریں گے؟ حج کی نیت اور نفل اس کے. اچھا دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے پہلے تو کہ آپ کون سا حج کر رہے ہیں. صحیح. حج کی 3 قسمیں ہیں, حج قران, حج تمتع اور حج افراد. جو میقات کے باہر سے آئیں گے وہ تینوں حج کر سکتے ہیں. انہیں اختیار ہے وہ افراد کریں, تمتع کریں, قران کریں. یہ الگ بات ہے کہ قران افضل ہے, پھر تمتع افضل ہے, پھر افراد کی باری آتی ہے. اب اگر آپ نے تمتع کی نیت کی ہے تو عمرے کی نیت کریں گے احرام باندھتے ہوئے. صحیح. کہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں. جا کے عمرہ پورا کریں گے. عمرہ پورا کرنے کے بعد پھر جب بھی وقت مناسب آئے گا, جو ایک جیسے کہ 7 تاریخ کو عام طور پر باندھتے ہیں, پھر حج کا احرام باندھیں گے. پھر جو احرام باندھیں گے اس میں اس نیت سے باندھیں گے کہ میں حج کے لیے احرام باندھ رہا ہوں. اور حج و عمرہ کی جو کتابیں ہوتی ہیں اس میں یہ الفاظ بھی لکھے ہوتے ہیں, نیت کے الفاظ بھی لکھے ہوتے ہیں. قران اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ نے میقات کے باہر سے ہی نیت کر لینی ہے, دونوں کی ایک ساتھ. صحیح. کہ میں احرام باندھ رہا ہوں حج اور عمرے کا. ٹھیک. تو پھر دوبارہ سے نیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, پھر اسے احرام میں ہی رہنا ہے. افراد والے نے بھی تقریباً اسی طرح کرنا ہے. مطلب میقات سے پہلے جو آئے گا وہ احرام باندھ کر آئے گا اور احرام میں ہی رہے گا قران والے کی طرح. صرف یہ کہ اس نے عمرہ نہیں کرنا, رہنا اس نے احرام میں ہی ہے. تو اس نے بھی پہلے سے ہی نیت کر لی, صرف حج کی نیت کر لی ہے تو حج کی نیت کے ساتھ یہ رہے گا. البتہ جو لوگ اس میں رہتے ہیں, جو لوگ مکی ہیں یا حکماً مکی ہیں, ہل میں رہتے ہیں یا حرم میں رہتے ہیں, تو یہ افراد کریں گے. ٹھیک. تو یہ افراد کریں گے, انہیں عمرہ نہیں کرنا تو یہ صرف حج کی نیت کریں گے. باہر سے آنے والے حرم کے باہر سے نیت کریں گے, اور جو مکہ میں رہتے ہیں وہ حرم سے نیت کریں گے. تو یہ نیت کرنی ہے کہ میں حج کی نیت کر رہا ہوں. پھر تلبیہ پڑھنا ہے, نیت کے بعد تلبیہ پڑھنا ضروری ہے. پھر احرام کے جو احکام وہ شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک. نفل اگر ان کو پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد وہ نفل نیت سے پہلے پڑھنے ہوتے ہیں. نیت سے پہلے نفل پڑھے جاتے ہیں, احرام کے نفل کہلاتے ہیں. نفل پڑھنے ہیں پھر نیت کرنی ہے. نیت کرنے کے بعد پھر تلبیہ کا تکرار ہے. دوسرے جو ہمارے اسلامی بھائی تھے قمر امین بھائی مسقط سے, نفلی طواف, شاید ان کے سوال یہ اس طرح کا ہوگا کہ طواف زیارت میں جو صحیح ہوتی ہے تو ہم جب حج کا احرام باندھ لیں گے تو ایک نفلی طواف. ان کا سوال یہ تھا کہ عمرے میں 2 چیزیں ہیں, طواف اور سعی. تو کیا ہر طواف کے بعد صحیح ہے؟ صحیح. جب کوئی طواف کرے گا صحیح بھی کرے گا. نفلی طواف کے بعد صحیح نہیں ہے. صحیح جو ہے صرف 2 موقع پر ہے, عمرے کے بعد یا حج کی ایک صحیح ہوتی ہے بس. اب جو نفلی طواف ہے وہ انسان جتنے چاہے کرے. ہاں نفلی طواف کے بعد ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے. ٹھیک. تو اب یہ دیکھیں کیسا ایک ذہن میں سوال پیدا ہوا, ایسا ہے یا نہیں ہے. صحیح. تو وہ ایک عبدالحمید بھائی بتایا کرتے ہیں کہ ایک صاحب جو ہے وہ انہیں کہا گیا جیسے لوگوں کو کرنا آپ نے ویسے جا کے کرنا ہے. تو انہوں نے
شروع کر دیا طواف. اب طواف تو ختم ہی نہیں ہوتا, کرتے 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 سارا دن تھک گئے, کہ لگے ختم کب ہوگا یہ چکر. تو وہ چکر تو ختم کبھی نہیں ہوگا, لیکن آپ کے طواف کا چکر 7 چکروں پر پورا ہو جاتا ہے. تو یہ سیکھنے کی بات ہے. وہاں جا کے بہت سارے سوال قائم ہو جاتے ہیں, میں کیا کروں. تو ان سوالوں کی جو تیاری ہے وہ پہلے سے مطلب بہت سارے تو واقعی سوال وہاں جا کے پیدا ہوتے ہیں, پہلے سے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں پیش آئیں گی. لیکن موٹی موٹی باتوں کی جو جیسے آج ہم نے بطور خاص حج کے فرائض اور واجبات جو بیان کیے ہیں, اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو کم از کم یہ تو پتا ہو کہ فرائض کیا ہیں اور واجبات کیا ہیں. پھر جب آپ فیلڈ میں جائیں گے اور پہنچیں گے ان مقامات پر, بہت سارے سوالات قائم ہوں گے, بہت سارے سوالات اٹھیں گے. پھر یہ ہے کہ دارالفتہ کے نمبر ہونے چاہیے, وہاں رہ کے بھی آپ ان نمبروں پر شرعی رہنمائی لے سکتے ہیں. ٹھیک, مزید کالز ہاں اگر ہیں تو لے لیتے ہیں. جی ارشاد فرمائیں. میں آصف بیگ گاؤں سالڑی ضلع نارول سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ حج کے دوران وہاں پر وہ 450 یا 460 ریال لیتے ہیں اور ٹائم لیتے ہیں کہ اتنے بجے آپ کی قربانی ہو جائے گی. ابھی وہ تو لاکھوں کے حساب سے پتہ نہیں ہے اس نے کیا نہیں, لیکن انہوں نے ٹائم دے دیا ہے, تو نہ وہ تو پتہ چلتا کیا یا نہیں. اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتائیے کہ یہ اگر انہوں نے ٹائم دے دیا تو ان کی ذمہ داری آ جاتی ہے, اگر نہیں تو پھر اس کے بارے میں بتائیں کیا. مہربانی, شکریہ. السلام علیکم. السلام. دیکھیے ہر چیز کے علمی تقاضے ہوتے ہیں اور علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے ان تقاضوں کے مطابق حکم بیان کرنا. جہاں کی ہوا چل رہی ہے وہاں بہ جانا یہ علماء کی شان نہیں ہے. صحیح. ہر موقع پر جو حق بات ہے وہ بیان کرنا علماء کی شان ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک وقت تھا کہ جن کی اپنا رقوم بینکوں میں پڑی ہوتی تھی ان کی زکوٰۃ کاٹ لی جاتی تھی, کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑا جاتا تھا. تو علماء کہتے رہے کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. بالآخر حکومت کو آپشن دینا پڑا کہ جو از خود ادا کرنا چاہتا ہے وہ فارم فل کر لے, بینک نہیں کاٹے گی. ٹھیک ہے. یہ جو قربانی بینکوں کے ذریعے کی جاتی ہے اس سے 1% بھی اطمینان نہیں ہے, کیونکہ حنفی مذہب میں وہ ہے نا تقاضے ہیں کہ پہلے جو ہے پہلے آپ کی رمی ہو, پھر آپ کی قربانی ہو, پھر آپ کا حلق ہو. تو اب آپ نے رمی کر لی اور آپ کو ٹائم دیا جی 11:15, یہ ٹائم لاکھوں لوگوں کو دیا ہوتا ہے, ہزاروں کو دیا ہوتا ہے. تو اب آپ اندھیرے میں اس ٹائم کو فالو کریں, یہ نہیں ہے, یہ وہ ہے تقاصل ہے, سستی کا مظاہرہ ہے. یہ عبادات میں جو احتیاط ہے اس کے تقاضے پر مشتمل نہیں ہے. تو ہم تو شروع دن سے یہ کہتے رہے کہ نہیں اس طرف نہ جایا جائے, اپنی قربانیوں کا اہتمام کیا جائے. لیکن گورنمنٹ اسکیم میں جانے والے پریشان ہو جایا کرتے تھے. تو پچھلے سال سے یہ بات سامنے آئی کہ اب جو ہے وہ وزارت حج کی کوششوں سے یا جو علماء کا ایک تقاضا تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے گورنمنٹ نے سہولت دے دی کہ اگر کوئی سرکاری اسکیم میں جانے والا بھی حاجی ہے اور قربانی نہیں کرنا چاہتا, اختیار اس کو اپنے طور پر کروانا چاہتا ہے. پچھلے سال تو یہ ہوا تھا کہ پیسے لے لیے تھے, تو پھر یہ کہا گیا کہ اگرچہ کہ ہم نے پیسے لے لیے ہیں, یہ جو نہیں کروانا چاہتا وہ پیسے بعد میں ادا کر دیے جائیں گے اس کو جب پاکستان پہنچیں گے, اور ادا کر بھی دیے گئے. تو اختیار دے دیا گیا کہ اب وہ باؤنڈ نہیں ہے. اور اس سال بھی سنا ہے کہ پہلے سے ہی یہ دے دیا گیا کہ آپ سے پیسے لیے ہی نہیں جائیں گے جو نہیں کروانا چاہتا. تو جو بھی مدنی چینل کے ناظرین سن رہے ہیں یا آج پر جو لوگ جا رہے ہیں, تو ہم جو مسائل کے حوالے سے جو چیز ہمارے سامنے ہیں اس میں ہمارا یہی موقف ہے کہ بینک کے ذریعے قربانی کے پیسے جمع نہ کروائے جائیں, اپنے طور پر قربانی کا اہتمام کیا جائے. وہاں حلاقہ ایک علاقہ ہے, یعنی یوں ہے کہ پہلے وہاں چلے جائیں, دیکھ لیں وہاں کون سا علاقہ ہے, کس طرح ہے, کیا نہیں ہے. تو پھر رمی کرنے کے بعد 2-4 لوگ قربانی دیں, اپنے گروپ کے افراد کی جو ہے وہ تفصیلات لیں, پیسے وغیرہ کا ارینج تو پہلے ہی کرنا ہوگا ان کو, اور یہ منڈی پہنچ جائیں. اب اس دن مینا سے منڈی پہنچنا, اور علاقہ تو بہت دور ہے, یوں سمجھیں کہ مشکل
ترین کام ہے، کوئی ٹریفک نہیں ہوتی. اس وقت 2 کلومیٹر جانے کے لیے موٹر سائیکل چل رہے ہوتے ہیں، صحیح 200 ریال مانگ رہے ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے آپ کے کچھ پیسے خرچ ہو جائیں اور یہ پیسے اجتماعی طور پر تقسیم ہو سکتے ہیں. صحیح ہے. اصل چیز ہے جانا، تگودو کرنا، اہتمام کرنا. اپنے حج کو بچانا ہے تو اپنے حج کو بچانا ہے. پھر یہ آپ کی عبادت کا حصہ ہے، اس میں اگر آپ کی محنت ہوگی اور زیادہ مشقت ہوگی زیادہ ثواب ملے گا. صحیح. تو ممکن ہے لاکھوں لوگ اپنے طور پر قربانیاں کرتے ہیں، صحیح. کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے. لیکن جس طریقے سے ہمارے بینک کے حوالے سے تحفظات ہیں، ان ٹھیکیداروں کے حوالے سے بھی تحفظات ہیں جو حاجیوں کو جو ہے وہ گھیر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم قربانی کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ آئیے، یوں ہیں یوں ہیں. ان پر بھی آنکھ بند کر کے اعتماد نہ کیا جائے. ممکن ہو تو ان سے کہا جائے کہ آپ قربانی کہاں کریں گے، ہمارا ایک قافلے کا ایک بندہ آپ کے پاس آئے گا، ہم آپ پر جی بھروسہ نہیں کرتے، وہ آپ کے ساتھ ہوگا تاکہ ہم پوری طرح سے مطمئن ہو جائیں. اگر یہ روش چل پڑے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ٹھیکیداروں کی بے ایمانیاں ختم ہو جائیں. صحیح. اور یہ خود محتاط ہو جائیں گے کہ بندہ سر پہ کھڑا ہوا ہے، ہم نے جو ہے نا 6 مہینے کا بکرا نہیں ذبح کرنا، یا ہم نے جو ہے نام لینا ہے، تعین کرنی ہے تاکہ ان کی عبادت جو ہے، جو تقاضے ہیں قربانی کے، وہ پورے ہو جائیں. ٹھیک. اچھا، میرے ذہن میں سوال یہ آ رہا تھا کہ بالفرض قربانی کا مسئلہ ہو گیا کہ غلط مطلب رونگ نمبر لگ گیا، تو اس صورت میں وہ ازالہ کیسے کریں گے؟ رونگ نمبر لگتے ہیں بعض اوقات جو ہے، وہ جان بوجھ کر غلطیاں نہیں ہوتی. میں سفر میں تھا تو ایک قافلے والے نے آ کے پوچھا کہ ہمارے ساتھ غلطی ہو گئی ہے. یعنی ایک گروپ لیڈر تھا، کاروان والا تھا، اس نے پوچھا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے. ہم یہ سمجھے کہ قربانیاں ہو گئی ہیں، لوگوں کو ہم نے بول دیا اور اس کے بعد لوگوں نے حلق کر لیا، بعد میں پتہ چلا قربانیاں نہیں ہوئی. اچھا، پھر وہ ہو گئی تھی، وہ بھی یعنی کہ نہیں ہوئی تھیں، وہ جانور بعد میں ذبح ہو گئے تھے لیکن وقت کے تعین میں غلطی ہوئی. تو ایک تو وہ جانور ذبح ہوئے، پیسے ادا ہو گئے، وہاں پیسے تو ادا ہو گئے. تو اتنا ان کا جذبہ تھا، انہوں نے یہ فکر نہیں کی کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے. انہوں نے لوگوں کو کہا کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، یہ آپ کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے. جو آپ پر دم آ رہا ہے ہم اس کے پیسے ادا کریں گے. تو انہوں نے تمام لوگوں کے پیسے ادا کیے اور دم کی ادائیگی ہوئی. تو اگر ایسا ہو جائے، دیکھیں ایک تو ہے نا کہ ایک رخ کہ یہ لوازمات ہیں، یہ تقاضے ہیں، یہ اس طرح ادا کرنے ہیں، یہ ہے ایک جہت سے کلام، ایک جہت سے گفتگو. دوسری جہت یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر جو ہے یہ غلطی ہو گئی، یہ غلطی ہو گئی، یہ غلطی ہو گئی، تو پھر اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، پھر ان تقاضوں کو پورا کیا جائے گا. پھر وہاں دیکھا جائے گا کہ کیا جنایت ہے، دم آ رہا ہے، صدقہ ہے، کیا ہے. میں یہ عرض کروں گا کہ رفیق الحرمین کے آخر میں جو سوال جواب ہے، میں سمجھتا ہوں پورے سفر حج کے جتنے بھی مسائل ہیں نا جو عام طور سے لوگ پوچھتے ہیں، وہ تقریباً اس میں شامل ہیں. یہ سوال جواب بار بار پڑھتے ہیں، اس میں ماشاءاللہ ایک ترتیب کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے کہ پہلے طواف کے سارے سوال ایک ساتھ، پھر دوسرے موضوع کے سوالات ایک ساتھ، پھر دوسرے موضوع کے سوالات ایک ساتھ. ان سوالوں کو بار بار پڑھتے رہیں اور دہراتے رہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں. بھول جاتے ہیں ہم، سال کے بعد پڑھتے ہیں تو ہمیں بھول جاتے ہیں. تو دہراتے رہیں، یہ علم ہے. علم کی حفاظت کا یہ طریقہ ہے کہ تکرار کیا جائے، بار بار اس کو پڑھا جائے. سلسلے کی آخری کال ہم لیں گے اس کے بعد انشاءاللہ. جی، میں محمد جعفر اتاری مرکز الاولیاء لاہور کے علاقے داتا نگر سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میاں بیوی حج کے لیے جا رہے ہیں، تو حج پر جانے سے پہلے شوہر فوت ہو جاتا ہے. اب جو بیوی ہے وہ حج کرے یا عدت کے جو دن ہے وہ گزارے؟ دونوں پر حج فرض ہے. جزاک اللہ خیرہ، رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتابوں میں جو مسائل بیان کیے گئے ہیں اس میں ایک تو بیان ہوتا ہے کہ حج کس پر فرض ہے، صحیح، اور ایک بیان ہوتا ہے کہ جس پر فرض ہے ان میں سے کس کو جانا واجب ہے. صحیح. جیسے ایک عورت ہے، اس پہ حج فرض ہو گیا، اس کو کوئی مہر میں نہیں ملتا، صحیح، اس پر جانا واجب نہیں ہے. ٹھیک. جا رہی تھی، شوہر کا انتقال ہو گیا، اب یہ عدت میں آ گئی ہے، صحیح، اب اس پر نہ جانا واجب ہے. صحیح. حج تو فرض ہو گیا ہے، اب یہ اگلے سال جائے گی. صحیح. تو یہ عورت نہیں جائے گی حج کے لیے، یہ وہیں رہے گی اپنے ملک میں ہی، عدت پوری کرے گی، پھر آئندہ سال جائے. اگلا جو سلسلہ ہم کریں گے انشاءاللہ العزیز، آخری سلسلہ ہوگا ہمارا 1435 کا جو سلسلہ ہے احکام حج بمطابق 2014. انشاءاللہ العزیز اس میں مزدلفہ، رمی
اور طواف زیارت کے احکام پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج کے سلسلے میں آپ نے حج سے متعلق جو مسائل سنے، بالخصوص آج کے سلسلے کی جو سب سے اہم میں جس کو خلاصہ کہوں وہ یہ تھا کہ آج ہم نے حج کے فرائض اور واجبات کا بیان سنا۔ تو اگر آپ نے غور سے سنا ہوگا، توجہ سے سنا ہوگا اور لکھنے کی کوشش کی ہوگی، اور میرے بالخصوص وہ ناظرین کے جو اس سال حج پر تشریف لے جا رہے ہیں، تو ان کے لیے آج کا سلسلہ بہت اہم سلسلہ تھا۔ یقیناً بے شمار مدنی پھول آپ کو فرائض اور واجبات سے متعلق ملے، مینا اور عرفات سے بھی متعلق گفتگو کی گئی۔ انشاءاللہ آئندہ سلسلے کے اندر ہم جو 3 ہمارے اہم مقام ہیں جو ترتیب کے لحاظ سے بیان کیے گئے، مزدلفہ، رمی جمرات اور طواف زیارت، اس سے متعلق انشاءاللہ اہم مدنی پھول ہمیں سننے کو ملیں گے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جو حج پر جا رہے ہیں وہ بھی جو نہیں جا رہے، کیونکہ یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ ایک ایسے ایام ہے کہ جو حج پر نہیں جا رہے وہ بھی شریک ہوتے ہیں، تو ایک عجیب ایک شوق ذوق بڑی اچھی کیفیت بن جاتی ہے۔ تو لہذا مکے کا ذکر، مدینہ کا ذکر، تو یہ بھی ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ تو لہذا آئندہ انشاءاللہ پھر آخری ہمارا اس سال کا جو یہ سلسلہ ہے، یعنی حج کے متعلق تو آخری وہ سلسلہ ہوگا آئندہ ہفتے، تو لہذا اس میں ضرور شریک ہوئیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو آج احکام بیان کیے گئے، جو بیان کیے جائیں گے، انہیں یاد رکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، 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 لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔